آپ نے کہا یار یہ پاکستان کے جو پاکستان میں جس طرح سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ اپنی بات کہنا اور یہ وہ. تو آپ اس چیلنج کو خود کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ بھی ٹاپ 5 میں کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں 8 بجے بیٹھے ہیں, آپ وہ 3 لوگوں کو لڑوائے بغیر پروگرام کریں گے, کیسے کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت سے لوگوں نے یہ فیڈ بیک دیا جب سوشل میڈیا پہ شروع ہوا تھا, تب بھی لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو باتیں کر رہے ہو نہ یہ بکنی ہے, نہ یہ برداشت ہونی ہے اور نہ کسی نے سننی ہے. میں کہا ٹھیک ہے نہ سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب کسی اور کی پرسنالٹی کو اڈاپٹ تو نہیں کر سکتا. جو مجھے آتا ہے میں نے تو وہی بولنا ہے, وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک تو نہیں ٹھیک. تو میں نے تو آج تک نہیں کہا کہ جی آپ ہر صورت مجھے ہی سنیں, کسی اور کو بھی سن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, آزادی ہے. تو یہی تھا کہ اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کس طرح کرو گے, لڑائی نہیں کراتے, اس کے علاوہ وہ تماشا نہیں لگتا, روایت تو وہی چل رہی ہے, سنسنی خیزی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا جی جس طرح پہلے کیا ہے لوگوں نے سنا ہے کسی حد تک, تو یہاں بھی وہ ٹرائی کر لیں گے. تو میں نے فارمیٹ یہ رکھا کہ 1 on 1 ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود بتائیے, آپ تو خود پروگرام کرتے ہیں, 38 منٹ ہیں, 35 منٹ ہیں, 3 گیسٹ ہیں, آپ نے انٹرو بھی دینا ہے, آپ نے کلوزنگ بھی کرنی ہے, 4 بریکس 3 بریکس بھی لینی ہے. کیا بات کریں گے اس کے بعد؟ 4 لوگ پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 منٹ بھی نہیں آتے. آپ نے بھگتانا ہے ان کو, یہ سمجھیں, بس جان چھڑانی ہے, کسی کی بات کو مکمل نہیں ہونے دینا, ورنہ آپ ایز این اینکر فیل ہو گئے. اور وہ آپ کو پیچھے سے کہہ بھی رہے ہوں گے نا, یہی نا کہ یار آپ کچھ لاسٹ منٹ ہے, بات کاٹیں, کرنٹ نظر نہیں آ رہا کہیں ایسے ہی. تو یہ بڑا بدقسمتی ہے کہ یہ بھیڑ چال ہے ساری. تو میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں, اور پہلے شوز میں ہی 1-2 مونولاگ کیے ہیں میں نے, جس میں صرف میں گفتگو کر رہا ہوں اور ایک پورا ہم نے وہ پیکج بنایا ہوا ہے. تو کوشش ہے کہ تھوڑا ڈائنامکس کو چینج کریں. آپ کے لیے بیسٹ آف لک. ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے. تھینک یو. ہاں بالکل. تو آگے لوگوں کا فیڈ بیک آئے 6 گا. مہینے 1 سال لگتے ہیں آپ کو بتانے میں کہ یار میں شو کر رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے, ایسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو امید ہے لوگ اتنا مارجن دیں گے, اتنی جلدی جج نہیں کریں گے. یہ بتائیں کہ آپ مطالعہ وغیرہ کتنا کرتے ہیں, اور کس طرح سے, یعنی جب آپ کی تعلیمی اداروں کا اس کے اندر ہے عمل دخل, کہ آپ کی خود کی سوچ کریٹیکل کس طرح سے ہوئی ہے, یعنی شروع سے تھی, کیا ہوا؟ یار پچھلے 1 سال میں تو اتنا نہیں کیا انفارچونیٹلی. جیسے ہی انسان تھوڑا سا لائم لائٹ میں آتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا نا بیوقوف ہو جاتا ہے. تو مجھے وہ فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہوں اس سے. لیکن تقریباً 26-27 سال تک کی عمر تک نا میں بالکل آئسولیٹڈ تھا. کوئی دوستی نہیں ہے, کہیں نہیں بیٹھنا, باہر کسی محفلوں میں نظر نہیں آؤں گا, اور اس کے علاوہ آؤٹنگ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. اپنا کام کرنا ہے, گھر جانا ہے صرف. تو اس میں صرف یہی کام کیا کہ کتابیں ہی پڑھی ہیں زیادہ, اور شوق بھی تھا, پیشن تھا. جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی تو اس میں بہت ہی کم رول ہوگا. اچھا, یعنی یہ بندے کے خود سے اندر آ گئی آپ کے. آج تک میں نے فلسفہ کبھی بھی ادارہ جاتی لحاظ سے پڑھا ہی نہیں ہے, مطلب انسٹیٹیوشنلی نہیں پڑھا. وہ سارا خود ہی جو سمجھ آتا ہے وہ اٹھا لیتا ہوں. اس میں بعض دفعہ کسی ٹیچر کا بھی آ جاتا ہے, کسی کو دیکھ کے آپ انسپائر ہو جاتے ہیں, گھر میں کسی کو دیکھ کے. بالکل تھے. میڈیا کے اندر اگر میں نام لوں تو طاہر ملک صاحب کو آپ شاید جانتے ہیں. جی جانتے ہیں. ہاں, تو طاہر ملک صاحب واز ون آف دا پیپل جنہوں نے شروع میں آ کے تھوڑا سا دماغ کھولنے کی کوشش کی. کیونکہ بڑا آپ کو پتہ ہے پاکستانی معاشرے میں پنجاب کے اندر رہنے والا ایک نوجوان, جو اس پریولیج بیک گراؤنڈ کہتے ہیں نا اس کو باقی صوبے, تو ان کے لیے آپ اگر ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں اگر ان کی بات کرنی ہے تو آپ کا وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا کہ وہاں مسائل کیا ہیں. آپ تو گئے بھی نہیں ہوتے, نہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں ان سے, نہ درد دل رکھتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ آپ کی جو تاریخ آپ کو مطالعہ پاکستان انفارچونیٹلی پڑھائی جاتی ہے اس میں تو سب ٹھیک ہے, مثبت رپورٹنگ ہے وہ, یا پکچر وہی ہے جو ٹی وی دکھا رہا ہے, وہی اگر فوری طور پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں, یا پھر کتابوں میں جو آگے. بالکل. تو میرا وہی ذہنیت تھی, بالکل 101% وہی ذہنیت تھی. لیکن وہ کے عزیز صاحب کی کتاب ہے مرڈر آف ہسٹری, تاریخ کا قتل. وہ ایک بار مجھے یاد ہے میں کراچی جا رہا تھا تو راستے میں کسی دوست نے دی, تو میں نے رکھ لی کہ ٹرین میں پڑھوں گا. تو وہ راستے میں کراچی آنے سے پہلے آئی واز اے ڈفرنٹ پرسن. جب میں نے وہ, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی بدلی, ہاں, ایک کتاب نے, اس ٹرین کے سفر میں بہت چیزیں بدل گئی تھیں. کیونکہ میں نے اندازہ مجھے یہ ہوا کہ یار کس قدر مطلب میری غلط بیسس تھیں اپنی تاریخ کو دیکھنے کی اور اپنی سیاست کو دیکھنے کی. اس کے علاوہ بڑے بڑے سیاسی فگر ضیاء الحق صاحب یا ایوب خان صاحب کی بات کر لیں, یا پارٹیشن کی بات کر لیں, تو بہت سی چیزیں جھوٹ بتائی گئی ہیں. تو اسے دھچکا جو پہلا لگتا ہے نا وہ تب لگا. تو اس کے بعد اپنا پھر شروع کر لیا کہ یار اچھا اور پڑھیں اس کو اور سوچیں. تو زیادہ جو چیزیں ہیں وہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا, کیونکہ پیسے تو اتنے تھے نہیں, لوور مڈل کلاس سے تھا, ایک چھوٹے شہر سے یہاں آیا ہوں, کرائے کا گھر ہے لاہور میں, 15 سال اس پہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ایسے اسکول میں گئے ہیں جہاں 250 روپے فیس ہے. اچھا اسکول بھی افورڈ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, سرکاری اداروں میں پڑھے ہیں, اسکالرشپ پہ پڑھا ہوں آگے. تو آج تک پیسے دیے نہیں تعلیم لینے کے کبھی,
ایسا نہیں ہوا کہ پیسے لگانے پڑے ہوں گھر والوں کو، کبھی نہیں لگانے پڑے. تو اسی لیے اس بیک گراؤنڈ سے آپ کے پاس کوئی لائبریریاں تو ہوتی نہیں ہیں، نہ کوئی اتنا اسکوپ ہے کہ والدین آپ کے بہت کوئی فارن گریجویٹس ہوں، وہ بھی نہیں تھے. والد صاحب نے میرا نارمل سی ایجوکیشن ہے، والدہ کی بھی گریجویشن تک ہی ہے، اور 35-40 لوگوں کی فیملی ہے، اور ان میں سے 3 سے 4 گریجویٹ ہیں صرف، باقی وہ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے نا یہاں پہ تاثر کہ اچھا یہ تو ایلیٹ. ہاں ویسے آپ کو دیکھ کے یہ تاثر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے والد صاحب بھی کوئی ایلیٹ سے ہوں گے. اور بالکل نہیں، فل یعنی ایسا بالکل نہیں. اچھا ایسا ماحول نہیں ہے، بالکل نہیں. تو وہ لوگ سوچتے ہیں اس طرح کا، لیکن اب آ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو بہت چیزیں چینج ہو گئی ہیں، اب تو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے ہیں. تو وہ ایک تھوڑا سا سوشل اسٹیٹس بدل جاتا ہے آپ کا، لیکن پہلے بالکل نہیں تھا. تو یہ سارا کچھ نیچرلی اپنی کیوریوسٹی سے اور پیشن سے ہوا، شوق تھا صرف، اور کچھ نہیں. تو وہ خود ہی کیا ہے جو کیا ہے، سیلف ٹاٹ ہوں.